جی بھائی جی میرا آپ ایک کی آواز سوال آ تھا، رہی ہے، آگے بتائیں جی. ہاں دیوبندیوں سے جو بنیادی اختلاف ہے وہ کیا ہے؟ ہم لوگوں نے کئی سٹریمز میں بتایا ہے، کئی ساری چیزوں پہ تفصیلاً بات ہوئی ہے. آپ کا کیا موقف ہے آپ بتائیے نا. جی جی میں اہل حدیث ہوں، بس مجھے یہ جاننا تھا کہ جو دیوبندی سے بنیادی دیکھیے اختلاف ہے وہ کیا ہے؟ دیوبندیوں سے جس بنیادی اختلاف کیا ہے، یہ بڑا وسیع سوال ہے اور اس کے بہت سارے پہلو ہیں، کیونکہ دیوبندی بہت سارے الگ الگ طرح کے مسالک کے ایک اجتماع کا نام ہے. تو اگر شروعات کریں عقیدے سے تو دیوبندیوں سے اختلاف کی دو بنیادیں. پہلی بنیاد ہے اہل دیوبند کے یہاں، دیوبندی علماء کے یہاں تصوف کے حوالے سے پائی جانے والی عقیدے کی خرابیاں، جس کا اس سے پہلے کئی ایک اسٹریم میں ہم لوگ کر چکے ہیں کہ تصوف کے حوالے سے جیسے وحدت الوجود کا عقیدہ ہے جو صوفیوں کا عقیدہ ہے، اور دیوبندی علماء کے یہاں پر بہت بڑی تعداد میں اہل علم جو دیوبند کے ہیں انہوں نے وحدت الوجود کا اقرار کیا ہے، اور ان کے حساب سے بندہ جو ہے وہ حقیقت میں اللہ ہے، اور بعض جو ہے وہ وظائف ہیں، بعض طریقے ہیں جن کا ورد کر کے انسان اللہ بن سکتا ہے. وحدت الوجود کا عقیدہ ہے. اسی طرح سے تصوف کے حوالے سے بہت ساری خرافات جو ان کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں، جیسے اس سے پہلے ہم نے ایک اسٹریم میں یہ بات واضح کی تھی کہ یہاں تک کہ بات کہی گئی کہ ایک بندہ الرزاق کا کلام سن رہا ہے بیٹھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. تو عقیدے کا جو یہ والا پہلو ہے جس میں تصوف کی وجہ سے اہل دیوبند کے یہاں بہت ساری عقیدے کی خرابیاں آ گئی ہیں، پہلا اختلاف اس سے. دوسرا اختلاف ہے کیونکہ وہ صوفی ہونے کے ساتھ ساتھ عقیدے میں ماتریدی ہیں، زیادہ تر کچھ لوگ اشعری نسبت بھی کرتے ہیں، تو ماتریدیت کی وجہ سے جو عقیدے کی خرابیاں ان کے یہاں پائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفات کی تعویل کرنا، اسی طرح قرآن مجید کے بارے میں جو ان کے یہاں عقیدہ ہے ماتریدی عقیدہ، ان سب چیزوں کی وجہ سے بھی ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہے، یعنی جو ماتریدیت والا اور سلفیت والا اختلاف ہے. پھر اختلاف کی ایک تیسری صورت ہے فقہی احکام کے معاملات میں کہ وہ تقلید کے قائل ہیں، اور ہماری دعوت تقلید کو چھوڑ کر کے قرآن و سنت کی اتباع کی دعوت ہے. تو یہ الگ الگ پہلو ہیں ان سے اختلاف کے. کچھ اختلاف جو ہے اس کی بنیاد عقیدے میں ہے، اور عقیدے میں کچھ اختلاف ہوئے ہیں جن کا تعلق ان کے ہاں پائے جانے والی تصوف کی خرابیوں سے ہے، اور ان کا کچھ کا تعلق جو عشائرہ ماتریدیہ جیسے کلامی فرقوں کی وجہ سے ان کے عقیدے میں جو خرابیاں آئی ہیں وہ ہیں. اور پھر کچھ اختلاف ہوئے جن کا تعلق فقہی منہج سے ہے کہ فقہی معاملات میں ہم تقلید کے قائل نہیں ہیں، اور اہل دیوبند جو ہے وہ تقلید کے قائل ہیں. واضح ہے جواب؟ تو چلیے ماشاءاللہ یہ جی ساری شیخ، چیزوں پہ تفصیلاً باتیں ہوئی ہے. جی بتائیں آپ کیا بول رہے ہیں. شیخ ایک بات پوچھنی تھی اچھا ایک منٹ کہ ذرا، احباز بھائی یہ اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں تو آپ آئیے پھر سے ریجوائن کریں، آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ. جی بتائیے. جی کیا بول رہے ہیں؟ اگر کسی دیوبندی کو دعوت دیں تو کس چیز کی دعوت دی جائے بنیادی طور پہ؟ کسی دیوبندی کو آپ دعوت دیں تو بنیادی طور پہ صحیح عقیدے کی دعوت دیں اور اتباع سنت کی دعوت دیں. تقلید کو چھوڑ کر کے دلیلوں کی اتباع کی دعوت دیں، اور جو ان کے ہاں عقیدے میں خرابیاں ہیں ان کو چھوڑ کر کے صحیح عقیدے کی طرف آنے کی دعوت دیں. جی کئی دنوں سے ایک دیوبندی سے میری کافی بحث چل رہی ہے، تو وہی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ہمارے عقیدے کیا خراب ہے، تو ہمیں بتائیے. تو میں اسے کیا بتاؤں بھائی ہم کہ نے تو اسی میں بھی فضائل اعمال کے بعض حوالے ہم نے یہاں پر دیے ہیں. اس سے پہلے جو وحدت الوجود پہ اسٹریم ہوئی ہے اس میں ہم نے وہ حوالے پیش کیے جہاں پہ دیوبندی علماء نے باقاعدہ یہ طریقے بتائیں کہ بندہ کیسے اللہ بن سکتا ہے، تو وہ ساری چیزیں ان کو دکھائیے. باقی جو فقہی معاملات ہے اس میں بھی تقلید کے حوالے سے ہم گفتگو کر چکے ہیں، وہ ساری چیزیں ان کو بتائیے. جی شیخ جزاک اللہ. ٹھیک یہ ہے، پوچھنا فضائل اعمال پہ بارک جو اللہ. ہے اگر آپ کو مطلب چنی ہوئی چیزیں چاہیے تو فضائل اعمال پہ ربانی صاحب کی کافی تقریریں ہیں، تو ان تقریروں کو آپ سن لیں تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی کہ ان کو جو ہے کیا بتایا جائے. اور اسی کچھ چیزیں طریقے ایسے سے ہیں ہاں جی جی، فضائل تو وہ چیزیں عمل کے بھی ہیں. تعلق سے اور وحدت الوجود کے تعلق سے. کافی ہے، اتنا کافی میرے ہے، خیال اتنا سے پیش کریں آپ گے کی جب تک بات دوسری چیزیں واضح ہے. بھول جائیں گے. جزاک اللہ خیرہ، بارک اللہ فیک. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.